اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اس واضح تبدیلی کا تعلق اب جو واپس آپ حضرات تشریف لے جائیں گے، اس واضح تبدیلی کا تعلق عبادات سے نہیں. میں عبادات سے روک نہیں رہا، میں نے تو پورا مہینہ عبادات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. پہلے واضح تبدیلی کا تعلق ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاقیات. میرے لیے مجھے اشد ضرورت ہے، اس کی اشد سے بھی اشد ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. اس پہ واضح تبدیلی ہمیں ملنی چاہیے. آپ تشریف لے جا رہے واپسی پہ تصویر خانے میں بڑے اعتماد سے آئے اور بڑی قربانی سے رہے. آپ بہت قربانی سے رہے. جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنی قربانی اس کے ہاں اتنا ہی اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا انعام، اکرام، احسان، فضل اور کرم. اب اتنی قربانی سے رہ کے آپ اپنے گھروں میں جب واپس تشریف لے جائیں، ہمارے اندر واضح تبدیلی ہو. میں ایک بار دوہراؤں، ایک بات کو بار دوہراؤں. واضح تبدیلی معاملات میں، اس سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، بہن بھائی پھوپھی خالہ، جتنا رشتے ہیں ہمارے، کوئی ہار جائے ان کو جیتنے دیں. ہم ہار جائیں، ساری زیادتی ہماری، میرا قصور. یہ شیوہ پیغمبری ہے. پیغمبروں نے سارے قصور اپنے ذمے لیے، چاہے وہ طائف کا واقعہ ہو، چاہے وہ مچھلی سے نکلنے کا واقعہ ہو یونس علیہ السلام کا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو. ساری دعائیں آپ اٹھا کے دیں، قصور اپنا دیں، بس میرا قصور. معاملات، ہم معاملات میں ایسے ہو کے جائیں کہ ہماری زندگی ایک نمونہ بن جائے، انوکھا مزاج بن جائے. ہم اپنے معاملات کو، اپنا کاروبار تھا پہلے کوئی مشکوک چیز تھی، کاروبار تھا اس میں خدا نہ خاصا کوئی جھوٹ شامل تھا، کوئی خیانت شامل تھی، کوئی دھوکہ شامل تھا. میں نہیں کر رہا تھا، کسی ذریعے سے ہو رہا تھا. بس جاتے ہی اب میری راہیں نہیں ہیں، مجھے اللہ پالے گا اور حلال سے پالے گا، اور میں نے انشاءاللہ حلال سے پالنا. معاملہ کسی کا لین دین ہے، اس کا پتہ ہی نہیں اس کو، اپنے معاملات تھی. یہیں سے اللہ سے مان فیصلہ کہ مولا میں نے سچی زندگی، سچا رزق اور سچی راہوں کو پا کے تیری راہوں کو پانا ہے، سچی زندگی، سچی راہ. بس میرے معاملات، معاشرہ، اٹھنا بیٹھنا، لہجہ انداز، میں بھی اس معاملے میں بہت کمزور ہوں. اب اس کے لیے اور میرے لیے اللہ سے ضرور مانگے گا، میری نسلوں کے لیے اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے. اس معاملے میں آپ حضرات پختگی لے کے چلیں. پختگی، کسی کے بارے میں خیانت ہوئی ہے اس سے معذرت. میں عبادات کو پہلے بیان نہیں کر رہا. ایک بزرگ تھے مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داؤد غزنوی کے بیٹے تھے. اچھی بات ہے، فرمایا خیال کرنا توحید اور ادب کو اکٹھا یکجا کرنا. توحید اور ادب کو، توحید کے نام پہ گستاخی اور بے ادبی نہ کرنا. توحید کے نام پھر خدا نخواستہ صحابہ کی بھی، اہل بیت کی بھی، محدثین کی بھی، فقہا کی بھی تذلیل ہو جائے توحید کے نام.
کہنا عجیب فرمایا، توحید اور ادب کو یکجا چلا، توحید ادب۔ اور صوفی عبداللہ صاحب تھے بزرگ اللہ والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے توحید اندر کی بھوک ہے اور تصوف اندر کی پیاس ہے۔ آج تو ہم لفظ صوفی اگر ہو تو پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ ان کا نام صوفی عبداللہ صاحب، ابھی وہی پکارا جاتا ہے اور وہی لکھا جاتا ہے اور وہی سنا جاتا ہے۔ 74 میں فوت ہو گئے۔ ہم اپنے معاشرت، اپنے معاملات، اپنی اخلاقیات، اس میں محنت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری زندگی محنت کرنی پڑے۔ میں کہ اخلاق کی 360 شاخیں ہیں اور 360 ساری شاخیں صدیق اکبر میں تھیں رضی اللہ عنہ، ساری صدیق اکبر میں تھیں۔ ہماری زندگی میں بس ایک فیصلہ کون سے اور پتہ چلے تسبیح خانے کا ایک چلتا پھرتا ایک نمونہ ہے کہ بہنا تیرے کو کی ہوا، بہن تیرے بیٹے کو ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو گیا، تیرے شوہر کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تسبیح خانے میں قیام کر کیا ہے۔ اچھا، تو اب تو میں بھی اپنے بھائی کو، بہن، بیٹے کو، شوہر کو بھیجوں گی۔ میرے مسلسل تجربات ہیں، خطا آپ سے ہوگی، گالیاں اکثر مجھے پڑتی ہیں۔ تیرے پیر نے تجھے یہ سکھایا، اس نے پیر کا کیا قصور ہے؟ تسبیح خانے سے یہ لے کے آیا تو تیری بھی ایسی کی تیسی اور تیرے پیر کی بھی ایسی۔ چل، اور یہ چیز میں اپنے گالیوں سے بچنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہماری ساری زندگی پہ اخلاقیات میں اخلاقیات ہماری ساری زندگی میں غالب ہے۔ عبادات بعد میں، دوسرے نمبر پہ عبادات، پہلے نمبر پہ اخلاقیات۔ اس وقت پوری دنیا میں عبادات کی آواز لگ رہی ہے، اخلاقیات کی آواز نہیں لگ رہی، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنا لین دین، اپنے رشتہ دار، والد کے رشتہ دار اور بیوی کے رشتہ دار، ان کا احترام اکرام، اور بیوی کے ماں باپ کو گالیاں، بیوی کے بہن بھائیوں کو گالیاں، برا بھلا کہنا، بدقسمت انسان، بدقسمت انسان، بیوی کے بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک، بدقسمت انسان، ان کا احترام اکرام، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایک احترام اکرام کا رشتہ۔ تو ایک تو اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنا بزنس، جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی، یہ 2 نمبری ہے، کمی کوتاہی ہے، اس میں ہم نظر رکھیں۔ میں آپ کو بطور تحدیث میں نعمت اور مثال کے کہہ رہا ہوں، میری دوائیں ہیں، دواؤں کے اوپر جو فائدے لکھے ہیں، ان کے کاغذ کے اوپر جو فائدے لکھے ہیں، اس کا باقاعدہ میں نے آڈٹ کرایا کہ یہ فائدے ہیں، آپ چیک کریں، یہ دوا ہے، یہ دوا کے اندر اجزاء ہیں، یہ فارمولہ ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مبالغہ تو نہیں، اس میں فائدے ہیں ہی نہیں، میں وہ لکھ لوں اور لوگ اس شوق میں لے لیں اور فائدہ نہ ہو۔ ایک ہے تقدیر سے فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کو شفا مطلوب نہیں، یا اس نے وہ ترکیب استعمال نہیں کی جس سے تدبیر غالب آئے، حکم غالب آئے۔
ایک یہ ہے کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں۔ میرے پاس ایک دوست ہے میرے، سلمان خان، وہ ایک یہاں ایک لاہور میں کمپنی ہے، تو ان کے وہ سیل مینیجر لگے، مجھے کہنے لگے ہر سال کے بعد چیز وہی ہوتی ہے، لیبل تبدیل کر، ڈبی تبدیل کر کے پھر نیا انداز لیتے ہیں، کہ وہ چیز پٹ جاتی ہے، ہوتی کچھ نہیں، سارا اندر فریب ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارے اخلاقیات، ہمارا لین دین، اس میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، کہنے لگا میں نے والد کو منت کر کے، ترغیب دے کے، اس دفعہ پہلی دفعہ زندگی میں، ہماری ساری جد در جد، نسل کا نسل، پہلی دفعہ زندگی میں اپنے والد کو عشر دلوایا زمین کا، زندگی میں پہلی دفعہ زمین کا عشر دلوایا۔ تھوڑی سی زمین ہے، غالباً بتا رہے تھے 32,000 یا اتنے بتا رہے تھے۔ تو یہاں سے جانے کے بعد ہمارے معاملات، ہماری اخلاقیات اور ہماری زندگی کا لین دین بس ایک بات بتا دو، دین محمد اور رسول اللہ سے پھیلا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہمیشہ آئے گا، اور دین پھیلانے میں محمد اور رسول اللہ پہلے آئے گا، کہ ہمارے باہر میں محمد اور رسول اللہ رچا بسا ہوا ہو، ہمارے باہر لا الہ اندر کی زندگی، اندر کا لباس نظر نہیں آتا، اور محمد اور رسول اللہ اندر کی زندگی، اندر کا انداز، باہر کی زندگی، باہر کا انداز، یہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ مدینے والے کے خلق، مدینے والے کی امانت، کملی والے کی اخلاقیات، کملی والے کے معاملات، وہ زندگی کا رہن سہن، اور اپنی شادیوں میں انسان کا امتحان ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کیسا فہم ہے، صاحب فہم و ذکا۔ اپنی زندگی میں انسان دو معاملات میں پرکھا جاتا ہے، ایک جب شادی ہو، ایک جب غمی ہو۔ بڑے سے بڑا دیندار، بڑے سے بڑا مجاہد، بڑے سے بڑا، دو معاملات ایسے آتے ہیں کہ وہاں ہار جاتا ہے، خود ہار جاتا ہے یا برادری جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے۔ اب یہاں الجھنا بھی نہیں ہے، مقابلہ بھی نہیں کرنا، اور ہماری شادی سنت کے مطابق، اور ہماری غمی موت زندگی کے ساتھ چلتی ہے، اور موت زندگی کی امانت ہے۔ تو ہماری شادی اور ہماری غمی، اس میں ہمارا عکس نظر آئے ہمیں۔ سنت عکس نظر، اس میں سب کو لے کے چلنا ہے، اپنے مزاج کو اتنا سخت نہیں بنانا سارے ٹوٹ جائیں اور میں اکیلا تنہا کھڑا رہوں، تو پھر سب کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے؟ میں نے آپ کو آج صبح پتہ نہیں غالباً مثال دی ہے کہ میں بھی، یا رات کو میں بھی ایک تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تصویر لے کے، یہ جو شور شرابہ کر رہا ہوں، اپنے ساتھی، میرے ساتھی، آپ حضرات، یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پھر یہ نہ ہوتا، تنہائی میں اپنی تصویر لے کے بیٹھا رہتا، مطمئن، روزی اللہ جو دیتا بس خود کھا لیتا، بچوں کو اللہ کھلا دیتا۔ پھر لاکھوں انسانیت، 206 ملک، 13,500 سے زیادہ ورلڈ کے شہر، اور کروڑوں لوگ، یہ ورلڈ پورا جو ہے اس میں پیغام نہ پہنچتا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ اپنے مزاج میں ایسی سختی نہ ہو کہ تنہا رہ جائے، اعتراض والا مزاج نہ ہو، سب کو ساتھ لے کے چلنا، ہر مسلک کو ساتھ لے کے چلنا، ہر مسلک، ہر فرقے کو، ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل، اور اندر سے لے کے چلنا۔
پالیسی سے کچھ نہیں بنتا، دل کو دل سے رہا ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اگلی بات، تسبیح خانے سے رابطے میں رہنا، کسی بھی ذریعے سے، موبائل میموری کارڈ، نیٹ، درس، نیٹ ہر جگہ نہیں ہے، موبائل میموری کارڈ ہر جگہ ہے، درس مسلسل سنتے رہیں، رابطے کا میں بھی محتاج ہوں، یاد دہانی کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہوں۔ تسبیح خانے کے رابطے سے دور نہ رہیے، رابطے سے دور رہے تو تسبیح خانے کا پیغام کمزور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے باہر ایمان سوز ماحول ہے، ایمان ساز ماحول نہیں، ایسا انسان کمزور ہے، ماحول کا اثر لیتا ہے۔ تو درس مسلسل اس کا پیغام، اس کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اس کو بتاتے رہیں، سجھاتے رہیں، ان کو کہتے رہیں۔ کوئی نہیں آئے گا، یہ تو ہوگا نا کہ چوکیدار کہتے ہیں جاگتے رہو، وہ تو جاگتے رہتے ہیں، وہ تو جاگتے رہتے ہیں۔ اور اگلی بات، مایوس نہ ہو زندگی کے کبھی کسی سبجیکٹ میں۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھا، مجھے تو یہ نہیں ملا، میں نے تسبیح پڑھی، مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، میں نے یہ نسخہ آزمایا، مجھے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ زندگی کے کسی شعبے میں مایوس نہیں ہونا۔ میں تو اللہ کے امر کو پورا کرتا ہوا جاؤں گا، باقی اللہ کا معاملہ ہے، اللہ میرے ساتھ کیا فیصلہ کرتے ہیں، میرا کام تو حکم پورا کرنا ہے۔ باوضو رہنے سے روزی میں برکت ہے، میرا کام حکم پورا کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہو، یہ وظیفہ پڑھے، روزی میں برکت ہے، میرا کام حکم پورا کرنا ہے، بس۔ باقی فیصلہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا رب چاہے گا تو ہو جائے گا، میرا رب نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ میں نے رب سے گن پوائنٹ میں نہیں بنوانا۔ اسی سے کفر لازم آتا ہے، پھر کہتا میں مایوس ہو گیا، کوئی تسبیح وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اور میں میرے مدینے والے کی موجودگی میں سے صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، کیا اللہ کی مدد نہیں تھی؟ اللہ پاک کے ہاں کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے، تو امتحان بھی ہوتا ہے، اس میں آزمائش مانگے نہیں، آ جائے تو صبر کر، مانگے نہیں، مانگے تو سدا عافیت۔ کیا مانگے؟ عافیت۔ عافیت۔ اور اگلی بات، میری ذات کے لیے کسی سے نہ الجھیے، میری ذات کے لیے کسی سے نہ الجھیے۔ میری ذات میں ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، ہزار کمیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ اگر کوئی بندہ تسبیح خانے کو نہیں مانتا، تسبیح خانے کا پیغام نہیں مانتا، تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تسبیح خانے کے لیے، میری ذات کے لیے، میرا مرشد ہے، مرشد کی غیرت ہونی چاہیے، مرشد کی غیرت ضروری ہے، جیسے ماں باپ کی غیرت ہے، لیکن میری ذات کے لیے کسی سے الجھے نہیں، کسی سے ناتا نہ توڑے۔ اگر ایسا ہو چکا تو اس سے ناتا جوڑے۔ وہ مجھے جتنا برا بھلا کہے، تسبیح خانے کو، ابگری کو، ان چیزوں کو، کوئی حرج نہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان چوتھائی ہیں، 1/4 ہیں تقریباً، تو 3 حصے تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوچیں، حکیم طارق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد سے بڑھ کے ہو گیا۔ تو میری ذات کے اعتبار سے کسی سے نہ بچے، برا بلا نہ کہے۔ کوئی عالم ہے، کسی مسلک کا پیشوا ہے، یا کوئی عام فرد ہے، کوئی بھی ہو، ہمارے دل میں اس کا احترام نہ جائے، احترام نہ جائے، بلکہ یہ ہو ادفع باللتی ہی احسن،
قرآن نے ہمیں سبق یہ دیا. بحث کرنا، مناظرے کرنا. ایک اللہ والے تھے اور ان کے پاس 8-10 بندے آئے، باقاعدہ کتابیں اٹھا کے، کتابیں لے کے، جی ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو بٹھایا، کیا، جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سوالات کی بہچاڑ کر دی، اعتراضات کی بہچاڑ کر دی، ساری سنتے رہے. پوچھا بھی مناظرے کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہ جی آپ کو ہارنا پڑے گا، آپ دلائل دیں ہمیں. اس نے کہ جی میں اعلان کرتا ہوں میں ہار گیا، آپ جیت گئے. بس پتا، میں اعلان کرتا ہوں میں ہار گیا، آپ جیت گئے. بات ہی ختم ہو گئی. ساری بحث کے بعد مجھے ہروانا ہی تھا، میں ہار گیا. امت ٹوٹی ہوئی ہے پہلے سے. امت کو اب مناظروں کی، امت کو بحثوں کی نہیں ہے ضرورت. امت پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے. تسبیح خانے کے نام پہ، تسبیح خانے کے اعمال کے نام پہ پوچھیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ تم کر رہے ہیں؟ تم شرک پھیلا رہے ہو، بدعت پھیلا رہے ہو، جھوٹ پھیلا رہے ہو. ہم توحید پرست ہیں، ہم نہیں مانیں گے یہ چیز. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہ مانیں، کوئی حل نہیں. تو ہماری طبیعتوں میں بحث، ہماری طبیعتوں میں مباحثہ اور ہماری طبیعتوں میں اختلاف ایسی ریشم کی رسی بنے، توڑے ہرگز نہ ٹوٹے، ہاتھ لگاؤ بڑی نرم. کوئی تسبیح خانے سے آپ کو توڑ دے نہ، ایسی ریشم کی رسی توڑے. انہیں کہ 1 منٹ میں مروڑ کے رکھ دوں گا، توڑ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تسبیح خانے کی رسی نہ ٹوٹے، ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور ہو بڑی نرم، کھردرا رستہ نہ ہو کہ ہاتھ ہی کاٹ کے رکھ دیں. ہمارے بہت مجمع چلا گیا، دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی تسبیح خانے میں. اب یہ قریب بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، یہ باتیں ان کا خاص اور خاص ان کا ہماری طبیعتوں میں خیال ہے، خاص اور خاص. اگلی بات، اپنی بیوی اور اپنے والدین کے ساتھ مساوی سلوک کرنا ہے. یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں اور دانستہ کرتا ہوں کہ سارا دن آتے ہیں ایسے دل جل جاتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. بیوی کے نام پہ والدین اور بہن بھائیوں کو رگڑا. ویسے بھی جس گھر میں بن بیائی یا متعلقہ یا بیوہ نند ہوگی، اس گھر میں جھگڑا کبھی نہیں جائے گا. وہاں احتیاط درگزر زیادہ کرنی پڑے گی. ان کو نکال بھی نہیں سکتے، ہاتھ جسم کا حصہ ہے، کاٹ بھی نہیں سکتے. اب وہ بڑی آزمائش ہے، بہت آزمائش ہے، صبر بھی ہے، آزمائش بھی ہے. دونوں کے ساتھ مساوی سلوک اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اور دونوں کے ساتھ ٹھنڈے لہجے سے کوشش کرنا. اور ضروری نہیں کہ گھر میں ہر چیز کا جواب دیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب خود خاموشی ہوتا ہے، خود جواب خاموشی ہوتا ہے. گھریلو زندگی میں خود جواب خاموشی ہوتا ہے. اور اگلی بات،
اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں. یہ جھاگدار مشروبات، یہ بوتلیں، یہ بیکریاں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی غذا میں آپ کو نقصان دیں. اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں گے، عبادت کے قابل رہیں گے. باہر کی چیزیں، باہر کے کھانے جہاں ان میں بے برکتی کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ان میں بے برکتی کی انتہا ہے، وہاں صحت بالکل ختم ہو جائے. ایک اللہ والے کا واقعہ سنا کہ ایک بندے کو کشف ہو گیا، اس کو ہر چیز نظر آنے لگ گئی. وضو کے پانی میں گناہ، غسل کے پانی میں گناہ، بندے کی اصل شکل اندر سے انسان ہے یا کیا. ان کے پاس لے جایا گیا تو میں بھائی ان کو باہر آ کے کسی بازار کی چائے پلا دوں، چائے پلا کے لے آؤ، اور چائے پلا کے لے آؤ. مجھے اب انہوں نے کہا ختم. انہوں نے کہا وہ بے برکتی چائے تھی، پتہ نہیں اس نے پاکی تھا، ناپاک تھا، پاک تھا، کیسا تھا، وہ آتے ہی سب ختم. حجاج بن یوسف کے دور میں صلحاء کی ایک جماعت تھی، صالحین کی ایک جماعت تھی، جس کے لیے بد دعا کرتی تھی برباد ہو جاتا تھا. حجاج بن یوسف نے دعوت پہ بلایا، کھانے کھلائے، کہنے لگا چلو آپ مطمئن ہو جاؤ، میں نے ان کو مشکوک مال کھلا دیے ہیں، مشکوک مال کھلا دیے ہیں. تو اب یہ ان کی میں بد دعا سے بچ گیا، چلو جاؤ خوش رہو، موجوں کرو. اپنی غذاؤں کو سادہ بنا. آپ کو یہاں اللہ کے فضل سے انچنے آٹے کی روٹی، دیسی گندم کی روٹی خود پیستے ہیں، آٹا خود اپنی گندم اللہ کے فضل سے لیتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کو ملتی رہی، اللہ کھلاتا رہا. کوشش کی سادہ غذائیں. ابلی آلو بخارے کا پانی آپ کی صحت کو بنا گیا. میں تو کہتا ہوں صحت بنا گیا. آپ گھر جائیں گے، گھر والے کہیں گے اچھا روزے رکھ کے نہیں آئے. تو روزے کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے. تسبیح کھانے کا مال کھایا ہے، ایسے ہی ہے تسبیح کھانا. تسبیح کھانے کا مال کھایا. تسبیح کھانے والے روحانی ببر شیر بناتے ہیں، جسمانی ببر شیر بناتے ہیں انشاءاللہ. ہاں روحانی ببر شیر بناتے ہیں اور جسمانی ببر شیر. کیا خیال ہے آپ کو گرا پڑا کھانا کھایا اللہ نے کھلایا یا بہت اچھا؟ بہت اچھا کھانا پینا، افطار میں بھی، سحری میں بھی، الحمدللہ. اتنا کھایا کہ عصر تک نکال آتے ہیں. سادہ غذائیں کھائیں، سادہ غذائیں کھائیں. اپنی زندگی کو سادگی بھی غذائیں سادہ کھائیں. جتنا کھانا ہے بے شک کھائیں. بیکری کی چیزیں باہر کبھی کبھار کوئی کھانی پڑ جائیں زندگی میں، کبھی کبھار کوئی حرج نہیں. کوشش کریں گھر میں سادہ غذائیں کہ صحت تندرست اور مطمئن رہے گی. اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں. سادہ غذاؤں میں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں. تھوڑی سی مشقت ہوگی کیونکہ ماحول سارا کا سارا باہر کے کھانوں کا، باہر کی غذاؤں کا ہے، لیکن عادت. اور رنگ برنگی ٹوپیاں، رنگ برنگی پگڑیاں، رنگ برنگے لباس پہنے. سفید لباس میسر ہے، ٹھیک ہے، سفید نہیں ہے، کوئی رنگدار لباس پہنے کوئی حرج نہیں. جذبہ یہی ہو سفید لباس میسر نہیں تو کوئی حرج نہیں، اتنی کوئی پابندی بھی نہیں. رنگ برنگی جوتیاں، رنگ برنگی ٹوپیاں، رنگ برنگی پگڑیاں، رنگ برنگی جیکٹیں، اس طرح کی چیزیں. ہمارے لباس میں سادگی. اچھا ہو اگر آپ نے، اللہ نے مال دیا ہے آپ کو، اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں بے شک. صحابہ کی زندگی میں اچھے گھوڑے تھے، اچھی سواری، اچھا کھانا، اچھا گھر اور اچھا لباس، کوئی حرج نہیں. اس میں کون سی ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ تسبیح خانے نے آپ کو ملنگ نہیں بنانا.
کتنے دن ہو گئے داڑھی کو کنگا ہی نہیں دیا. اس نے کہا وہی طرح بھائی او اللہ او بھائی ہاں یہ کیا کنگا دے داڑھی کو تیل لگاؤ اپنے بالوں کو صحیح کر ویزل بخوش حشرت یہ کوئی زندگی ہے؟ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے ان کا نام تھا ویزل بخوش حشرت. کیا مانا ہے اس کا؟ قرآن کا آیت جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور لوگوں نے اس کا نام اچھا اس کا نام سعید تھا نہ نذیر ماسٹر نذیر تھا. اس کو ماسٹر نذیر کہتا تو کہہ کون ارے بھائی صاحب بھائی شرط کرے اچھا اچھا ہزار مند لٹکا ہوا اور رومال کبھی یوں لٹکا ہوا داڑھی کو آج تک کبھی نہیں دی ٹوپی ٹیڑھی میلے کپڑے جوتی 16ویں گریڈ کا ٹیچر تھا. اور اس سے کوئی کہتے ہیں کہ بھائی میں سادہ آدمی ہم نے گندگی کو سادگی کا نام دے دیا ہے. یہ سادگی نہیں ہے یہ سادگی. جوتی پرانی ہو صاف ستھری ہو کوئی حرج نہیں پرانی جوتی ہو کون سا 3000 کی جوتی پہنی ہے 200 250 300 روپے کی جوتی 50 60 کی جوتی کیا حرج ہے؟ صاف ستھری زندگی صاف ستھری ہو. اگر داڑھی رکھی ہے تو اس کو بالوں کو کر دیں سلجھائیں سواریں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو شیشہ آئینہ نہیں تھا. میں نے کٹورے میں برتن میں پانی بھرا آپ نے پانی میں اپنا چہرہ انور دیکھ کے اپنے بال ٹھیک کیا اور وہاں یہ لفظ فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب جمال. یہ آیت وہاں یہ قول وہاں فرمایا حدیث یہ وہاں کی ہے. آپ کا فرمان یہ اس موقع کا ہے یہ آیت نہیں مسنون دعا ہے عمل ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اعمال سے پر کریں. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کوئی گھڑی ایسی نہ ہو کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں غفلت ہے. اگر کوئی خطا ہو بھی جائے نہ جانتے ہو نہ چاہتے ہو انسان ہے نسیان کا مادہ بھول کا مادہ ہے خطا ہو بھی جائے جب تک معافی تلافی رو دھو کے اللہ سے منوانا لے چین نہ لے. چین نہ آئے اس وقت سکون نہ آئے. اور سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی ہے احتیاط تو ہے وہ نیٹ کی دنیا سے کرنی ہے. نیٹ سے دنیا کی اور اس سے بچ کے رہیں اور اس کے لیے اللہ سے مانگیں. اور نیٹ کی دنیا کا تصور کر کے نا روزانہ صرف 66 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. بس کتنے دفعہ؟ اس میں میرا اور میری نسلوں کا بھی ضرور تصور کریں. صرف 66 آپ 66 دفعہ آپ اچھا دن میں کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں کئی دفعہ بھی کر سکتے ہیں. وضو کے وضو ہر حالت میں کر سکتے ہیں لیکن یہ 66 دفعہ کا عمل بہت کمال کا عمل ہے. ورنہ ایک دفعہ ہی کر لیں. تصور کر لیں نیٹ خرافات بد نظری گناہ بدکاری زندگی کی کمزوریاں ان کا تصور کر لیں. 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس عبادات کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور گناہوں کو زندگی سے دور کریں. اور کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنے اور برا بھی نہ کریں. حالات حاضرہ پورا مہینہ ہو گیا ہے آپ نے کبھی سنا مجھ سے؟ رسالے میں ہے حالات حاضرہ. میرے پچھلے نیٹ پہ سارے درس پڑے ہیں سینکڑوں اٹھا کے دیکھیں کتنے درس ہوں گے نیٹ پہ 1200. آپ تو زیادہ ہو گئے رمضان 1200 درس ہیں. حالات حاضرہ موضوع ہی نہیں ہے. کسی سیاسی پارٹی
کسی مذہبی جماعت جن کا تعلق سیاست سے ہو، ایسی مذہبی جماعت ایسا نہ بنے، احترام بھی کریں، برا بھی نہ کہیں، اعتراض بھی نہ کریں. اپنے آپ کو ہلکا پھلکا لے کے چلیں. اور میری آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو معاف کریں اور زمانے کو معاف کریں. بس ختم، میری بات ختم. اپنے آپ کو معاف کریں. ایک کتاب تھی بہت قیمتی بھی کی، اس کی دنیا میں بولی لگی. انہوں نے کہ دنیا میں ایک کتاب ہے ایسی جن میں دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس میں ہے جو اس کو پالے گا. پھر اس کی بڑی تعریف کی، تعریف کرتے کرتے اس کی بولی لگی، کئی $1,00,000 میں اس کی بولی لگی اس کتاب کی. اس کتاب کو جس نے لیا وہ کھولنے لگا تو ہر صفحہ صاف تھا. 99 صفحے صاف تھے. آخری صفحے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو معاف کرو اور لوگوں کو معاف کرو. بس $1,00,000 میں یہی لفظ ملا، اپنے آپ کو معاف کرو. اور میں نے یہ ترقی کیوں نہیں کی؟ میں بیرون ملک کیوں نہیں گیا؟ میرے پاس اتنے ڈالر، اتنی گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اگر معاف نہ کیا اور اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہے، رب کی تقسیم پہ راضی نہ رہے، حکومت کو گالیاں دیں گے، زمانے کو گالیاں برا بھلا کہیں گے، اعتراض کریں گے، ہر اچھا کھانے اور پینے اور اچھا پہننے والے کو ایسی نظر سے دیکھیں کہ میں اس کو گولی ماروں. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں میں زندگی کے اپنی چاہتوں اور اپنی خواہشوں اور اپنی زندگی کی امیدوں اور اپنی امنگوں کا ہارا ہوا. اب جو اگر اچھا ہو تو مجھے برا لگتا ہے. اور یہ ساری زندگی زمانے سے ایسی جنگ لڑتے 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 خود جنگ ہار جائے. اپنے آپ کو معاف کریں، اپنے آپ کو معاف کریں. جو میرے رب نے میری تقسیم دی ہے اس پہ راضی رہیں. رب نے مجھے تقسیم دی ہے، میرا قد چھوٹا بنایا ہے، میرا قد بڑا بنایا ہے، میرے ہونٹ موٹے ہیں، ناک بھینا ہے، بھدا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، کسی چھوٹی سوسائٹی میں ہے، کمرے تھوڑے ہیں، اس کی میرے ساتھ سواری ہے نہیں، ہے تو چھوٹی سی ہے. اپنے آپ کو معاف کریں. میری تنخواہ تھوڑی، میری آمدنی تھوڑی. کیوں ہے ایسا؟ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے؟ بس یہ ساری عمر معاشرے سے جنگ لڑے گا، یہ ساری عمر اس کے دل میں معاشرے کے لیے نفرت ہوگی، کینہ ہوگا، بغض ہوگا. معاف کرنے کا مزاج اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا اگر اس نے اپنے آپ کو معاف نہ کیا، تو پھر لوگوں کو معاف کرنا بھی نہیں سیکھے گا. اپنے آپ کو معاف کرے. محنت کرنی ہے، محنت نہیں چھوڑنی. رزق، ترقی، کاروبار، بزنس، صنعت، تجارت، نوکری، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، نہیں. ساری محنت کرنے کے بعد اگر تم وہ مطلوبہ ترقی نہیں پا رہا جو مطلوبہ ترقی کی طرح ٹارگٹ ہے، یہ نقطہ سمجھ آ رہی اللہ والے؟ ساری محنت اور ساری کوشش کرنے کے بعد تو اگر مطلوبہ ترقی نہیں پا رہا جو تیرا ٹارگٹ ہے، جو پہلے دن سے تیری ماں نے، تیرے باپ نے، تو نے سوچا تھا میں نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا پہنچنا ہے، نہیں کر رہا، تو سمجھ لے کہ رب کی تقسیم یہی ہے، رب کی ترتیب یہی ہے. اللہ میری تھوڑی دنیا میں میری تھوڑی نیکیاں قبول کر لے گا. اللہ یہ تھوڑی دنیا لے کے جائے گا، اللہ کی تھوڑے رزق پہ قناعت کر دے گا اور شکر کر لے گا. اللہ اس کی تھوڑی نیکیاں پہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جا گزارا کی. تو میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو معاف کریں. یہ میری آخری باتیں ہیں. اپنے آپ کو معاف کریں اور لوگوں کو معاف کریں. جس کو اپنے آپ کو معاف کرنا آ گیا دنیا کا خوش قسمت انسان. اپنے آپ کو معاف کرنا جس کو آ گیا دنیا کا خوش قسمت انسان. اللہ پاک جل شان
ہماری دنیا آخرت میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عافیتیں عطا فرمائے۔ آپ کو دعا دے کے اللہ یا ولد الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، ہدایت دے دے، برکت دے دے، عافیت۔ اتنے تیری بندے آئے ہیں تیری رضا کے لیے آئے ہیں، ان کو تو گھر میں اچھا کھانا پہننا رہنا نصیب تھا، تیری رضا کے لیے یہاں کی مشقتوں کو، یہاں کی قربانی کو الحمدللہ مولا تو نے کرم کیا، نہ یہاں مشقتیں ہیں نہ یہاں قربانیاں ہیں، تو نے سارے سہولت کے سامان تسبیح خانے میں مہیا کر دی۔ ہم سارے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سارے تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا، تیرا شکریہ تو نے ہمارے تسبیح خانے میں ساری نعمتیں اور سہولتیں میسر کی ہیں، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان۔ اللہ میرے ان دوستوں کی اور ان بہنوں کی حاضری کو قبول فرما، اور ان اللہ کی بندیوں کو اور اللہ کے بندوں کو دنیا آخرت کی برکتوں سے نواز دے، خیروں سے نواز دے، عافیتوں سے نواز دے۔ ان کے گھروں کو سدا روشن کر، ان کے دلوں کو، چہروں کو روشن کر، ان کی نسلوں کو روشن کر، کبھی اندھیرے سے، جہالت سے اور شرک اور بدعت سے اللہ اپنے پیر سے ہمارے دلوں کو اور ہماری زندگیوں کو بچا، اور اللہ ہمارے پل پل کی حفاظت فرما، ہمارے رزق مال جان کی حفاظت فرما۔ جتنی بہنیں اور بھائی یہاں آئے ہیں اور آج یا کل ان کی روانگی ہے، یا اللہ ان کے ہر قدم کو مولا خیر سے اور برکت سے اور عافیت سے رنگ دے، اور ان کے گھر کو برکت اور عافیت عطا فرما، ان کی ساری ضرورتیں غیب سے سدا پوری فرما، ہر مشکل حل فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، دنیا آخرت کے مسائل حل فرما۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم